پریس کانفرنس اپنے مقررہ وقت پر شروع ہوئی تھی۔ صحافیوں اور میڈیا کے نمائندوں کے علاوہ غیر ملکی پرنٹ میڈیا اور مشہور زمانہ چینلز کے ذمہ داران کی موجودگی میں ارتضیٰ نے آپریشن کلین اپ کے سلسلے میں ہونے والے تمام حادثات اور واقعات بڑے تسلسل سے بریف کیے تھے اور جرم کی داستان جو ملکی سیاست کی اہم اور مقبول رہنما سے شروع ہو کر جونیئر باس بگ ٹائیگر اور ان کے وفادار دہشت گردوں کی گرفتاری پر ختم ہوئی تھی، سب کچھ حاضرین کے گوش گزار کر دیا تھا۔ اس اہم موقع پر کرائم کمشنر آف پولیس اور رینجرز کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ارتضیٰ کی بریفنگ کے بعد کرائم کمشنر نے دہشت گردی کے اس کامیاب آپریشن پر سب کو مبارکباد دی تھی اور خود بھی اس کلین اپ آپریشن کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی۔ اس کے بعد صحافیوں کو سوالات کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ہر شخص متجسس تھا اور ہر ذہن میں بہت سے سوالات تھے جن کو لے کر صحافی برادری کو مطمئن کرنا ارتضیٰ اور کمشنر کا کام تھا۔ سو وہ دونوں اپنا فرض بخوبی نبھا رہے تھے۔ انہوں نے تمام حقائق اپنی پوری جزیات اور تفصیل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کھل کر بتائے تھے اور ہر سوال کا جواب تسلی بخش انداز میں دیا تھا۔ پریس کانفرنس کے آخر میں کرائم کمشنر نے پریس اور میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے ارتضیٰ کو سکسیسفل مشن کی دلی مبارکباد پیش کی تھی، جسے ارتضیٰ نے مسکراتے خندہ پیشانی سے قبول کیا تھا۔ اگلے دن کے اخبارات فرنٹ پیج سٹوری سے سجے ہوئے تھے۔ ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کی بہترین کارکردگی اور پولیس اسپیشل فورس پر اس کی عمدہ کمان کی خبریں ٹاپ آف دی لسٹ تھیں اور سرخیاں بن کر اخبارات کی زینت بن گئی تھیں۔ ارتضیٰ کے علاوہ ایس پی رانا اور دیگر عام زخمی سپاہیوں کی تفصیلات بھی شامل تھیں۔ جرائم پیشہ افراد اور وہ انتہا پسند جنہوں نے ملک میں دہشت گردی کی آگ بھڑکا رکھی تھی، اب جیل کی کوٹری میں بند تھے۔ جونیئر باس اور بگ ٹائیگر جیسے بدنام زمانہ سرغنہ جو دہشت گردی کے ہزاروں مقدمات میں ملوث تھے، پولیس کو مطلوب بھی تھے، آج گرفتاری کے بعد اخبارات کی سرخی بنے ہوئے تھے۔ مہا کا تذکرہ بھی ہر اخبار اور چینل پر ہوتا رہا تھا۔ اس کی ہمت اور جرأت کی وجہ سے بہادر لڑکی اور دختر پاکستان کے عنوان سے اس کے نام پر فیچر اور کور سٹوری چھاپی گئی تھی۔ پورے اخبارات ڈی آئی جی ارتضیٰ علی اور اس کی بہن مہا کے دشمنوں کے نرغے میں بہادری سے وقت گزارنے اور جونیئر باس کو گرفتار کروانے کی مثالی کوشش کے طویل تعریفوں سے بھرے پڑے تھے۔ کمشنر نے اس آپریشن کلین اپ میں حصہ لینے والے ہر سپاہی کو پروموشن اور نقد انعامات دینے کا اعلان بھی کیا تھا اور سینئر افسران کو میڈل اور تمغے دینے کی بات بھی کی تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اور حکومت کی جانب سے مہا کو اس کی جرأت اور غیر معمولی بہادری دکھانے پر ایک گولڈ میڈل اور توصیفی سند دینے کا اعلان کیا گیا تھا اور وہ اعلان ملک بھر میں مہا کی حیثیت اور عزت کو چار چاند لگا گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کے اغوا کے گھناؤنے کھیل نے میمونہ بیگم کو بھی ایک اہم پولیس عہدیدار کی ماں ہونے کے باوجود دباؤ کا شکار کر دیا تھا، اب وہ بھی مطمئن تھی۔ انہیں ڈر اور وسوسے ستایا کرتے تھے کہ ان کی اغوا یافتہ بیٹی کہیں گمنامی اور ذلت بھری زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ آج وہ بیٹی ان کی عزت و تکریم میں اضافے کے بعد ان کے فخر کا باعث بن چکی تھی۔ وہ جرم کی دنیا میں اغوا شدہ لڑکی کے طور پر 3-4 دن گزار کر بھی باعزت رہی تھی اور اپنے بھائی ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کے نام کو بلند کر گئی تھی۔ رپورٹر، صحافی حضرات اور مختلف چینلز کے اینکر پرسن مہا کا انٹرویو لینے پر بے چین تھے۔ آپریشن کلین اپ کے اختتام پر اسپتال سے ہی مہا کی جانب سے کی جانے والی ایک مختصر بات چیت ٹی وی کے کئی چینلز پر ٹیلی کاسٹ کر دی گئی تھی، جس میں مہا نے دہشت گردوں کی قید میں رہنے اور جونیئر باس کے ظلم و ستم کے بارے میں تھوڑا بہت بریف کیا تھا۔ وہ لڑکی جو گھر کی چار دیواری میں ایک بیٹی بن کر رہتی تھی، آج پوری قوم کے لیے افتخار کا باعث تھی۔ شہرت اور عزت مہا کو بہت آگے لے جا چکی تھی۔ ملک کا ہر شخص اس کی قدر کر رہا تھا اور اس کی ہمت اور دلیری کو سراہ رہا تھا۔ جو گرفتاریاں عمل میں آئی تھیں، ان دہشت گردوں پر مختلف دفعات کے تحت کئی مقدمات دائر کر دیے گئے تھے۔ اب تفتیش کا مرحلہ تھا۔ پولیس چالان بنا کر عدالت میں پیش کر رہی تھی اور باقاعدہ طور پر دہشت گردی کے کیسز کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں سماعت کے سیزنز بھی شروع ہونے والے تھے۔ ایک دو ماہ کی مکمل انویسٹیگیشن کے بعد بڑی مچھلیوں یعنی بگ ٹائیگر، جونیئر باس اور سیاسی رہنما جیسے بھیڑیوں کا فیصلہ ہو جانے والا تھا۔ تب تک ارتضیٰ کی مصروفیات اور بڑھ گئی تھیں۔ دوسری طرف نگین کے ریکارڈ بیان کی سی ڈی کمشنر آفتاب صدیقی نے از خود ایک اضافی نوٹ کے ساتھ کورٹ میں سبمٹ کروا دی تھی، جس پر خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ نگین بے گناہ تھی اور اس کے ہاتھوں میں ہونے والا جرم دراصل دفاع اور اپنے مدافعت کی کوشش تھا۔ سو کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے حقائق کے ساتھ ساتھ نگین پر گزرے حالات اور موقع واردات کا تفصیلی جائزہ لے تاکہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ کمشنر صاحب اپنے نوٹ میں نگین کی اپنے گھر پر علاج اور دشمنوں سے تحفظ دینے کی کوشش میں قیام کو بھی احاطہ تحریر کیا تھا اور سفارش کی تھی کہ کورٹ اس لڑکی کی ذہنی پروگریس اور نروس بریک ڈاؤن کی اذیت اٹھانے کے بعد صحت مند ہونے کے باوجود اسے خصوصی توجہ سے نوازے، کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی، خوش اخلاق اور مہذب لڑکی تھی اور اس نے کمشنر کے گھر پر اپنے اعلیٰ اخلاقیات کی وجہ سے سبھی کا دل مول لیا تھا۔ کمشنر نے
اپنے سمپیتھیٹک نوٹ میں لکھا تھا کہ وہ نگین کے حالات کے تحت ذہنی دباؤ اور اعصابی توڑ پھوڑ کے گواہ ہیں اور اس کی پریگننسی کی وجہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں کیونکہ وہ اس رحم کی حقدار تھی۔ انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ نگین آپریشن کلین اپ کے ہیرو ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کی بیوی تھی اور ان کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ اگلے 2-3 ہفتے بے حد مصروفیت کے گزرے تھے۔ اس دوران فراز بھی صحت یاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہو گیا تھا۔ وہ اسپتال سے سیدھا اپنی ماں کے گھر جانا چاہتا تھا لیکن نگین اور ارتضیٰ کے اصرار پر اسے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا تھا کیونکہ فراز علاج اور طویل صحت میں فراش رہنے کی وجہ سے از حد کمزور ہو چکا تھا، سو اسے بھی تنہا نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اس کی ریکوری ہونے تک انہوں نے فراز کو اپنے یہاں ٹھہرنے پر منا لیا تھا۔ ایسا مہا بھی چاہتی تھی، سو فراز ان سب کی محبت پر انکار نہ کر سکا تھا۔ اسپتال سے گھر آمد کے فوراً بعد فراز کی والدہ کی تدفین عمل میں لائی گئی تھی۔ ان کے سرد خانے میں امانتاً رکھی نعش وصول کرنے کے بعد فراز کے ہاتھوں اپنے پورے اعزاز اور احترام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ ماں کی ناگہانی موت نے فراز کو اندر تک توڑ پھوڑ دیا تھا۔ وہ بے حد الجھا سا، خاموش اور اداس بن کر زندگی گزار رہا تھا، لیکن ارتضیٰ، نگین اور مہا کے ساتھ ساتھ میمونہ بیگم اور محبت اور توجہ نے ایک بار پھر زندگی کی گہما گہمی کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ارتضیٰ کے بے حد اصرار پر اپنا زیادہ وقت ان کے گھر رہ کر گزار رہا تھا۔ میمونہ بیگم اپنے گھر کی رونق اور ایک بار پھر آباد ہونے کے خوش کن احساس کے ساتھ جینے لگی تھیں۔ ان کا گھر شاد آباد رہے، اس مقصد کے لیے انہوں نے بے تحاشا صدقہ و خیرات کیا تھا، سو زندگی معمول پر چلی آئی تھی۔ بہت سے سکون بھرے دن ایک ایک کر کے گزر رہے تھے، تب اچانک گھر کی فضا میں تایا کے اکلوتے بیٹے بلال کی آمد نے جیسے ایک دھماکہ کر ڈالا تھا۔ وہ بے حد اچانک چلا آیا تھا اور اس کا آنا بے مقصد نہیں تھا۔ بلال اپنی ماں کی بدسلوکی اور ناروا الفاظ کی معذرت کرنے آیا تھا۔ تائی امی نے جس طرح میمونہ بیگم اور ارتضیٰ کی بے عزتی کی تھی اور مہا کو اغوا شدہ لڑکی کہہ کر بچپن کے جڑے رشتے کو ایک جھٹکے میں توڑا تھا، بلال یقیناً اس رشتے کی تجدید کے لیے آیا تھا۔ اس کی اچانک آمد نے گھر کے ہر فرد کو ہکا بکا کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سب بلال سے اپنا تاثر چھپائے پھرتے تھے۔ مہا کو اپنی ماں کی زبانی تائی امی کی زیادتی اور بچپن کے رشتے کو توڑنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے اپنی تائی کی سطحی سوچ اور گندے ناروا سلوک پر بے پناہ رنج تھا۔ بلال سے بندھا بچپن کا تعلق گو کہ مہا کے لیے جذباتی نوعیت کا نہ تھا، لیکن پھر بھی اس رشتے کی اہمیت نے کافی حد تک اس کی سوچ کو اپنے زیر اثر رکھا تھا اور وہ اثر زندگی کے کئی معاملات پر حاوی بھی رہا تھا۔ مہا نے بلال کو ہمیشہ ایک خاص مقام دیا تھا اور اسے اپنے مستقبل کے طور پر ایک جیون ساتھی کی صورت قبول بھی کر لیا تھا، لیکن تائی امی کے دل آزار رویے اور بے دردی سے کچھ سوچے سمجھے بغیر بچپن کے رشتے کو توڑنے جیسی قبیح حرکت کو وہ اب تک معاف نہیں کر پائی تھی۔ انہوں نے اپنے عمل سے مہا کی پوری زندگی کو ایک ہی ساتھ میں زلزلے کی صورت جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ بلال کے سامنے نہ آئی تھی۔ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی مہا کو نظروں کے سامنے نہ پا کر بلال مہا کی بے اعتنائی کو محسوس کر گیا تھا، لیکن پھر بھی پرامید تھا کہ وہ اچھی لڑکی اس کے دل کی بات ضرور سنے گی، اور اسی حوالے سے اس نے ایک دن ارتضیٰ کو صاف گوئی سے کہہ ڈالا تھا، دیکھیے ارتضیٰ، میں اپنی ماں کے غلط رویے اور بدسلوکی پر معذرت کر چکا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے دل کی کدورت صاف کر کے کہ مجھے اپنائیت کا احساس دیا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ نے اور چچی جان نے اماں کی خطا کو معاف کر کے اپنے دل میں چھپی ہر نفرت کو نکال پھینکا ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مہا مجھے دیکھنا نہیں چاہتی۔ کہیں نہ کہیں میری اماں کی باتوں کو لے کر اس لڑکی کے دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی ہے۔ مجھے اس کا سامنے نہ آنا اور خاموش رہنا بہت کھل رہا ہے ارتضیٰ۔ ارتضیٰ نے اپنے سامنے بیٹھے بلال کو نظر بھر کر دیکھا تھا۔ وہ سچ مچ اسی کا عکس تھا، ویسے ہی نقوش، وہی قد کاٹ اور اسی کے جیسی پروقار شخصیت۔ وہ ہو بہو تو نہیں لیکن کافی حد تک ارتضیٰ سے مشابہ تھا۔ بلال کی سنجیدگی اور فکر اس کے چہرے پر لکھی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کی کہی کو پوری توجہ سے سنا تھا اور بلال کے آخری جملے پر خاصا جزبز بھی ہوا تھا، پھر بھی محتاط انداز سے بولا، "دیر از نتھنگ سیریس بلال، تم بلا وجہ الٹا سیدھا سوچ رہے ہو۔ مہا کا تمہارے سامنے نہ آنا اور خاموش رہنا شاید تمہیں محسوس ہوا ہو، ورنہ وہ سب کے درمیان اٹھتی بیٹھتی ہے اور خوب باتیں بھی کرتی ہے۔ ہاں باتیں تو کرتی ہے لیکن مجھ سے نہیں کرتی، آپ نے غور نہیں کیا شاید۔ مہا مجھے آتا دیکھ کر فوراً اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ بلال بے حد الجھا اور افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ارتضیٰ چپکے سے مسکرا دیا، مجھے لگتا ہے بلال تم بہت سینسٹیو نیچر رکھتے ہو، بٹ سپوز فار اے وائل مہا اگر ایسا کر ہی رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟ کہیں وہ تم سے ناراض تو نہیں؟ مجھ سے؟ اس نے چونک کر ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ مجھ سے ناراضگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اماں نے آپ سب کو بے عزت کیا، دل دکھایا اور رشتہ توڑ کر چل دیں۔ لیکن میں معافی طلب کرنے آیا ہوں یہاں۔ پھر کیوں خفا ہے مجھ سے؟ میں نے خدا کا رشتہ توڑنے کا کام انجام تو نہیں دیا تھا نا؟ پھر اماں کے کہنے کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ تم ان کے بیٹے ہو۔ ارتضیٰ کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔
مہا میری چھوٹی بہن ہے بلال، اور میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بڑی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی ہے، مینرز نبھانا خوب جانتی ہے۔ وہ تمہیں کبھی دانستہ نظر انداز نہیں کرے گی۔ تم سے اس کا خصوصی تعلق ہو چکا ہے تو وہ تمہیں عزت دینا نہیں بھولے گی۔ کم آن ارتضیٰ، میں نے مہا کے ill mannered ہونے کی بات کب کی ہے؟ میں تو یہ گلہ کر رہا ہوں کہ وہ مجھے نیگلیکٹ کر رہی ہے۔ تو کیا ہوا، یو شوڈ آلسو اگنور ہر، حساب برابر ہو جائے گا۔ ارتضیٰ نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ جھاڑے تھے۔ بلال کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں، لیکن بہت جلد اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ میں مہا کو کبھی اگنور نہیں کر سکتا ارتضیٰ، اس کی سوچ اور اس کی حیثیت میرے ساتھ ساتھ پل کر جوان ہوئی ہے۔ میں اس لڑکی کو اتنی آسانی سے اگنور نہیں کر سکتا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں اس کے رویے پر کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں گلہ کب کر رہا ہوں ارتضیٰ؟ میں احتجاج کر رہا ہوں۔ وہ میری کون ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی میری زندگی میں؟ کیا یہ سب کچھ مجھے مہا کو نئے سرے سے بتانا پڑے گا؟ کیا چچی جان اور آپ سے معذرت کرنے کے بعد مجھے مہا سے بھی معافی مانگنی ہوگی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادتی ہوگی میرے ساتھ؟ ارتضیٰ کو جانے کیوں مزہ آیا تھا، ہنس کر بولا، چلو تم ایسا سمجھتے ہو تو بھی مان لیتے ہیں، لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے بلال۔ تم جس رشتے کو لے کر پوزیسو ہو رہے ہو، وہ رشتہ طائی امی نے تمہاری فیلنگز کے برعکس بڑے آرام سے توڑا تھا۔ اب اگر تم ہمیں منانے آئے ہو تو ٹھیک ہے، ہم مان جاتے ہیں، لیکن مہا کا کیا؟ اس کے جذبات اور دل کو جو ٹھیس لگی ہے، اس کا کیا ہوگا بلال؟ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ دس ول نیور ہیپننگ اگین ارتضیٰ، میں آپ کو اعتبار دلا رہا ہوں نا، پلیز آپ مہا کو سمجھائیے، اسے کہیے مجھ سے بات کرے، میری صورت دیکھ کر اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ آئی کانٹ ٹالریٹ دس اینی مور، وہ میرے دل کو اذیت دے رہی ہے۔ بلال کی آواز میں نمی سی اتر آئی تھی، یا ایسا ارتضیٰ کو محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر بلال کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چند ساتیں چپکے سے بیت گئی تھیں، تب ارتضیٰ نے گہری سانس خارج کر کے ہولے سے کہا، پھر تم ایسا کرو بلال، خود جا کر بات کرو مہا کے ساتھ۔ اگر وہ واقعی تمہیں نظر انداز کر رہی ہے تو اسے اس کے لیے کوئی ریزن دینا ہوگا۔ آر یو سیریس؟ بلال نے قدرے محتاط انداز میں ارتضیٰ کو دیکھا جو اس وقت بڑی فراغ دلی سے اسے ایک تجویز دے رہا تھا۔ اسے بے چینی نے آن گھیرا، وہ اپنی جگہ بیٹھ نہ سکا، اٹھ کر دریچے میں جا کھڑا ہوا تھا اور اپنی توجہ بظاہر لان میں لگے پھولوں کی طرف کرتا ارتضیٰ سے بولا، کیا مہا مجھ سے ملنا چاہے گی ارتضیٰ؟ کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ بالکل، اور مہا کے بظاہر نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے برادر، تم اس کے فرسٹ کزن ہو، پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ارتضیٰ کا انداز شوخ تھا یا طنز بلال کو خاک سمجھ میں نہ آیا۔ وہ بے قراری سے دوبارہ اس کے مقابل جا کھڑا ہوا اور ذومعنی انداز سے پوچھا، کیا میں مہا کے لیے صرف فرسٹ کزن ہوں ارتضیٰ؟ کیا میری کوئی اور حیثیت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ارتضیٰ نے جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے سر ہلایا، جو رشتہ تم مہا کی شخصیت میں ڈھونڈ رہے ہو نا، وہ رشتہ تمہاری امی نے جس بے دردی سے توڑا ہے، وہ اذیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے الفاظ مہا کو صبر نہیں دے سکتے، کیونکہ تمہاری امی ایک بد کردار اور ادھوری لڑکی کو اپنی بہو بنانا گوارا نہیں کریں گی۔ ایسا وہ آپ کہہ کر گئی ہیں، لیکن ارتضیٰ ایسا میں نے نہیں کہا، اور میں اپنی ماں کو ڈونٹ انٹرپٹ می۔ ارتضیٰ نے فوراً انگلی اٹھا کر اسے روکا تھا۔ میری بات پوری نہیں ہوئی بلال، مہا کی نظریں چرانے اور بدلتے رویے پر تمہاری پریشانی واضح ہے۔ تم اگر یہ رشتہ دوبارہ جوڑنے کے خواہاں ہو تو اب ایسا نہ ہو سکے گا۔ مہا ہمارے دباؤ میں شاید مان بھی جائے، لیکن میری ماں کو منانا آسان نہ ہوگا۔ طائی امی کے کاٹدار جملوں کی دھار ان کی روح زخمی کر گئی ہے، سو اب امی تمہیں اپنی بیٹی کے لیے کبھی پسند نہیں کریں گی، اور سچ یہی ہے بلال۔ بلال کا چہرہ سفید پڑ گیا، بوکھلا کر بولا، لیکن ارتضیٰ، آپ سب نے درگزر کرنے کی بات کی تھی نا، تو پھر یہ سب کہہ کر آپ اپنی معافی سے انحراف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ پلیز بتائیے کہ آپ نے مجھے اب تک معاف نہیں کیا؟ بات معافی کی نہیں، اصول کی ہے بلال۔ ارتضیٰ نے کسی لگی لپٹی کے بغیر جیسے دو ٹوک انداز اختیار کیا تھا۔ بچپن میں تمہارا اور مہا کا رشتہ بزرگوں نے طے کیا تھا، اور ہمارے بزرگ ہی اسے مل کر دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ اس گھر میں طائی امی کی بد تہذیبی کے بعد تمہارے کچھ بھی کہنے سننے کی گنجائش نہیں نکلتی، اس لیے بہتر ہوگا بلال تم اپنے اس رشتے کی تجدید پر اصرار نہ کرو۔ مہا اور تمہارے درمیان باندھا گیا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اور اسے تمہاری ماں نے ہی توڑا ہے، یہ بات بھولنے کی نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا، اس نے پریشان ہو کر بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ہاں یہ مانتا ہوں ارتضیٰ کہ میری ماں کے ترش الفاظ، ان کی عدالت میں کیا گیا فیصلہ آپ سب کی دل آزاری کا سبب بنا ہے، لیکن اس کی تلافی کے لیے میں خود آیا ہوں نا۔ میں بڑوں کے درمیان ہونے والی اس رنجش کو نہ صرف ختم کرنا چاہتا ہوں، بلکہ بچپن کے رشتے کو قائم بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بڑی وجہ ہے میرے ابو کی محبت اور ان کی آپ سے انسیت۔ میں اپنے والدین کی محبت میں طے کیے گئے رشتے کا تقدس برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے ارتضیٰ کہ میں بلال کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر خود کو سنبھالتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، میں مہا سے محبت کرتا ہوں ارتضیٰ، وہ لاشعوری طور پر میرے دل کے ہر احساس اور جذبے سے از خود اٹیچ ہو گئی ہے۔ میں مہا کو محض اس لیے چھوڑ نہیں سکتا کہ میری ماں نے اس کے اغوا کو
بیس بنا کر الٹی سیدھی باتیں کہہ ڈالی ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر آف دس نان سینس۔ وہ حد درجہ جذباتی ہو رہا تھا۔ اس کا اضطراب لہجے سے ظاہر تھا۔ بلال اس وقت بے حد اپسیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر ارتضیٰ چپ سادھ اس لڑکے کو گھور رہا تھا جو کسی دیدہ دلیری سے اس کے منہ پر مہار اپنی جذباتی اٹیچمنٹ کا اقرار کر رہا تھا۔ وہ اس خاص نوعیت کو بیان کر رہا تھا جو دراصل اس کے دل کی سچائی تھی۔ ارتضیٰ کی خاموشی پر بلال نے بے قرار ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، پھر جانے کیا سمجھ کر ندامت سے بولا تھا، آئی ایم سوری، شاید مجھے اس دور یہ ساری باتیں نہیں کہنی چاہیے تھیں، لیکن اگر اظہار نہ کروں گا تو ارتضیٰ میں اپنے دلی جذبات سے آپ کو کیسے آگاہ کر سکوں گا؟ آپ کو میرے دل کی گہرائی میں بسی مہا کی محبت کو محسوس کرنا ہوگا۔ میں مہا سے دستبردار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لڑکی میری زندگی کے ہر احساس میں شامل ہے۔ ارتضیٰ نے دوبارہ ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ تمہاری صاف گوئی مجھے اچھی لگی بلال، تم ایک اچھے لڑکے ہو، لیکن دیکھو امی کو منانا اب بہت مشکل ہوگا۔ میں اتنا بتا دوں وہ نہیں مانیں گی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، چچی کو منانے کا کام میں خود کروں گا۔ میں خود جا کر ان کے پاؤں پکڑ کر بات کروں گا اور معافی مانگوں گا، لیکن پلیز ارتضیٰ پہلے مہا کے دل سے میری طرف سے ہر کدورت صاف کر دیجیے۔ میں اماں کے درست اور ناروا الفاظ پر معذرت کرنے کو تیار ہوں۔ پلیز اسے منائیے کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ بلال نے جیسے ارتضیٰ کی منت کر ڈالی تھی۔ ادھر ارتضیٰ فکر مند دکھائی دے رہا تھا، لیکن بلال یہ شادی تائی امی کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر میں امی اور مہا کو منا بھی لوں اور ادھر تائی امی بدستور منہ پھلائے رہیں اور مہا کو بہو نہ بنانے پر بضد رہیں تو پھر ان باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ جسٹ ٹرسٹ می ارتضیٰ، میں اماں کی رضامندی کے بعد ہی ادھر آیا ہوں۔ اماں شرمندہ ہیں، وہ اپنے اوور ریئیکٹ ہونے پر معذرت کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتی ہیں مہا میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، اور پھر یہ بندھن صرف میرے اور مہا کے درمیان کا نہیں بلکہ اس تعلق سے دو مرحوم بھائیوں کی اولاد ایک دوسرے کے قریب آ جائے گی۔ آئی سویئر ارتضیٰ، میں اپنے اور آپ کے درمیان ایسی ہی قربت چاہتا ہوں۔ آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا ارتضیٰ، کیونکہ توڑنے سے جوڑنا بہتر عمل ہے۔ بلال نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ ارتضیٰ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بے حد فکر مند اور مضطرب سا تھا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد سر ہلا کر پرسوچ انداز میں بولا، ٹھیک ہے، تمہاری دو بھائیوں کے درمیان رشتہ بنائے رکھنے والی بات بے حد اہم ہے، اور اسی لیے میں بھی اس رشتے کو نئے سرے سے جوڑنے میں دلچسپی لینے کی کوشش کروں گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، توڑنے سے جوڑنا بہتر ہے، اور اس سچویشن میں اور بھی بہتر ہوگا جب ہم دونوں کے والد حیات نہیں ہیں۔ میں امی سے بات کروں گا، اور ہاں مہا سے بھی۔ دیکھو وہ دونوں کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔ آئی ہوپ وہ ضرور مان جائیں گی۔ آپ کی کہی کو رد کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، اگر نہیں تو انہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ میری خاطر، میری محبت اور خلوص کی خاطر۔ وہ جذباتی ہو کر تھوڑا پرجوش ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ مسکرا دیا۔ اس کے کانधے کو تھپک کر دلاسا دیتا ہوا بولا، ہوپ فار دی بیسٹ بلال، امید پر دنیا قائم ہے۔ میری دعا ہے اللہ تمہارے دل کی ہر خواہش پوری کرے۔ بلال نے چمکتی نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھا اور تھینک یو کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کے کھانے پر وہ سب موجود تھے۔ نذیر بابا کی بہو نے ارتضیٰ کے گھر پر کل وقتی ملازمہ کے طور پر رحمت بی بی کی جگہ سنبھال لی تھی، اور اب وہ مہا اور نگین کی مدد کر رہی تھی جو میز پر کھانا چننے میں مگن تھی۔ جب ہی ارتضیٰ کمرے میں آیا تھا، وہ پیٹرولنگ سے آیا تھا اور خاصا تھکا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیلو ایوری ون، اس نے سر سے کیپ اتار کر میز پر رکھی تھی اور خود ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر آرام دہ انداز میں نشست جما لی تھی۔ میمونہ اٹھ کر اس کے نزدیک چلی آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آج دیر کر دی ارتضیٰ؟ جی امی، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، سچ بہت تھک گیا ہوں آج۔ اس نے سستی سے انگڑائی لی تھی۔ کیوں بھائی، بڑے مار کے مارنے والے، اب اتنی جلدی کیوں تھکنے لگے جناب؟ فراز نے شوخ مسکراہٹ سے اس کی ٹانگ کھینچی تھی اور خود بھی اٹھ کر اس کے مقابل پڑی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کی شرارت پر مسکرا کر اسے دیکھا اور سیدھا ہوتے ہوئے بشاشت سے بولا، یو نو مسٹر فراز، آئی ایم اے ہیومن بینگ، اور انسان ہونے کے ناطے میرے گل پرزے بھی آرام مانگتے ہیں۔ اوہ دیٹس ریئلی انبلیویبل۔ فراز نے آنکھیں نچائیں، پھر ہنستے ہوئے بولا، تو نگین کس مرض کی دوا ہے بھائی؟ بیٹر ہاف ہے آپ کی، اسے کہیے نا شوہر تھکا ہارا گھر لوٹے تو اچھی بیوی کی طرح آپ کو خوب دبایا کرے۔ اس نے دانستہ اپنی شرارت میں نگین کو گھسیٹا تھا اور اس کی وہ شوخی سبھی جان گئے تھے، اسی لیے پاس کھڑی مہا نے نگین کے گلے میں محبت سے باہوں کا ہار ڈالا اور لاڈ اٹھاتے ہوئے بولی، ارے واہ، بیوی ہیں تو کیا ہوا، میری بھابھی نوکر تھوڑی ہیں بھائی کی؟ بھائی نوکر تو ہر بیوی ہوتی ہے، کیوں امی؟ ارتضیٰ نے پاس بیٹھی ماں کی طرف رخ کر کے پوچھا تھا۔ آپ بتائیے، کیا فراز کے کہنے کے مطابق میری وائف کو میری خدمت کرنی چاہیے یا نہیں؟ بھائی کرنی تو چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن ارتضیٰ، نگین کی اس حالت میں اس بیچاری سے خود کو دبانے جیسی خدمت لینا کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ شرم نہیں آئے گی تم کو؟ میمونہ بیگم کی برجستگی نے ارتضیٰ کو پشیمانی میں ڈبو دیا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کا احساس پاتے ہی کمرے میں سبھی کا مشترکہ قہقہ گونجا تھا۔ ادھر نگین کا چہرہ گلابی پڑ گیا تھا۔
وہ لجا کر لاشعوری طور پر اپنے بٹے سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارتضیٰ نے اس کے شرم سے بھیگی مسکراہٹ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں امی، اب تو ہمارے دن ہیں آپ کی بہو کی خدمت کرنے کے۔ ماشاءاللہ نازک سی خاتون نے ہمارے مستقبل کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ اف بے شرم! نگین کا چہرہ لہو رنگ ہوا تھا اور سب ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ ان کی ہنسی نگین کو خجل کر گئی تھی۔ اس نے مصنوعی خفگی سے ارتضیٰ کو پلٹ کر دیکھا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ تب میمونہ بیگم کو بلال کی چپ سی حالت کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا بلال؟ انہوں نے میٹھے لہجے میں پکارا تھا۔ تم کیوں اتنے چپ بیٹھے ہو؟ بس ایسے ہی چچی جان، وہ ہڑبڑا سا گیا۔ دراصل میں آپ سب کی باتیں سن رہا تھا۔ بھئی سننے کے ساتھ بولنا بھی ضروری ہے بلال، ورنہ لوگ سمجھیں گے تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے۔ کیوں مہا؟ ارتضیٰ نے دانستہ مہا کو انوالو کیا تھا، لیکن وہ بے طرح چونکی، ٹھٹکی اور بھائی کی صورت تکنے لگی تھی۔ فراز کی ساری توجہ ان کی جانب مبذول ہو گئی، کیونکہ وہ سن چکا تھا کہ مہا اور بلال کا باہمی رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور اب بلال اس رشتے کو جوڑنے آیا تھا۔ مہا کو اپنی پوزیشن بے حد آکورڈ سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ قدرے چڑھ کر بولی، بھائی میں جانتی ہوں بلال صاحب بہت کم گو ہیں اور مجھے اس ثبوت کی ضرورت نہیں کہ وہ منہ میں زبان رکھتے ہیں کہ نہیں، انہیں جب جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ ڈالتے ہیں۔ دیٹس ویری ٹرو۔ بلال نے فوراً اس کی بات اٹھائی تھی۔ پھر مجھے کم بولنے کی سزا تم کیوں دے رہی ہو مہا؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ میں کیوں سزا دوں گی آپ کو؟ مہا، بلال سمجھتا ہے تم اسے اگنور کر رہی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ ارتضیٰ کی مداخلت دانستہ تھی۔ مہا کی خوبصورت نشانی کھٹی ہوئی، پھر بھی سر جھکا گئی تھی۔ انہیں نظر انداز کر کے مجھے کیا فائدہ ملے گا بھائی؟ شاید بلال صاحب کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اوکے، ایسا ہے تو تم بلال کی غلط فہمی دور کر دو مہا، کسی کو بے وجہ سزا دینا اچھی بات تو نہیں۔ ارتضیٰ نے دھیرے سے کہا تو میمونہ بیگم نے حد درجہ ناگواری سے اپنے بیٹے کو گھورا تھا۔ ارتضیٰ، تمہیں سفارش کرنے کو کس نے کہا ہے؟ مہا جو کچھ کر رہی ہے میرے کہنے پر کر رہی ہے، کیونکہ اب اسے اپنے دل کو بدلنا ضروری ہے اور آنے والے وقت کی تیاری کے لیے خود کو مضبوط بنانا بھی ضروری ہوگا۔ لیکن کیوں؟ بلال اور ارتضیٰ نے چونک کر بیک آواز پوچھا تھا۔ ادھر فراز کی ٹٹولتی نظر مہا کے چہرے پر لگی تھی، جو سخت بد دل اور خجالت کا شکار تھی۔ جبھی میمونہ بیگم نے غصے سے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیوں؟ جانتا ہوں امی، لیکن بلال ہم سے معافی مانگ چکا ہے اور ہم کھلے دل سے اس کی معافی ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو میمونہ بیگم کو بے حساب ناگواری نے گھیرا تھا۔ ارتضیٰ، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ یہی کہ بلال کو ایک چانس ملنا چاہیے امی۔ تائی امی کی زیادتی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ جب وہ قصوروار نہیں تو بلال کو مہا سے دور کیوں کر رہی ہیں؟ وہ پریشان ہے اور مہا سے اکیلے میں رہ کر کچھ کہنا چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کی اجازت دینا چاہیے۔ کیوں؟ میمونہ کے ماتھے پر بل ابھر آئے تھے۔ ایسی کون سی خصوصی بات کرنی ہے بلال کو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کی اماں سارے رشتے ناطے ختم کر کے یہاں سے لوٹی تھیں؟ انہوں نے مہا کو بدکردار اور ادھوری لڑکی کہا تھا۔ کیا بھول گئے ہو ارتضیٰ؟ وہ جیسے طیش میں آ گئی تھیں۔ ان کی آواز اور لہجے میں بہت گرمی تھی۔ ایسا نہ کریں چچی، اماں کے کہنے کی سزا مجھے کیوں دے رہی ہیں آپ؟ آخر میرا کیا قصور ہے اس جھگڑے میں؟ بلال نے جزبز ہو کر اعتراض اٹھایا تو میمونہ اچانک کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی تھیں اور چٹک کر بولی، تمہارا قصور یہ ہے صاحبزادے کہ تم اپنی ماں کے بیٹے ہو، اس ماں کے جس سے اپنی بیٹی کی موجودگی میں اپنی ہونے والی بہو کی عزت اچھالتے ایک ذرا برا نہ لگا تھا؟ انہوں نے میرے منہ پر میری بچی کو ادھوری لڑکی کہا، اسے ذلیل کیا، بس؟ یا کچھ اور سنو گے تم؟ فار گاڈ سیک چچی جان، جسٹ فارگیٹ اٹ۔ بلال نے انتہائی عاجزی سے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں مانتا ہوں اماں کی باتیں اور چبھتے الفاظ آپ سب کا دل توڑ چکے ہیں، ان کی زیادتی آپ سب کے لیے ناقابل معافی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں چچی۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا اماں کی باتوں کو بلا کر مہا اور میرا رشتہ نئے سرے سے جوڑا نہیں جا سکتا؟ اوہ بس کریں پلیز، اب یہ باتیں نہ کریں، کیوں آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں؟ مہا کی آواز میمونہ بیگم کے کسی جواب سے پہلے ہی کمرے میں گونجی تھی۔ وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑی تھی۔ میری ذات کو تماشا نہ بنائیے پلیز، میں اپنی رسوائی سہ نہیں سکوں گی۔ یہ تماشا نہیں ہے مہا، یہ تجدید وفا ہے، رشتوں سے وفاداری نبھانے کی معمولی کوشش ہے۔ ہم آپس کی رنجش کو ایسی نرم گرم باتوں کے تھرو ہی ختم کر سکتے ہیں۔ تم کیوں اتنا ٹینس ہو گئی ہو پگلی؟ ارتضیٰ نے اٹھ کر بہن کو بازو میں سمیٹ لیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر بڑے بھائی کا مہربان چہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ بھائی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مہا کی آواز حد سے زیادہ دھیمی تھی۔ ارتضیٰ نے گردن جھکا کر اسے دیکھا، پھر اپنی گرفت کو بڑھا کر محبت سے بولا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہاں نہیں، اکیلے میں۔ وہ جیسے منہ ہی منہ میں بدبدائی تھی۔ اکیلے میں؟ ارتضیٰ کے الفاظ از خود دہرائے، پھر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھتا ہوا بولا، اوکے ڈونٹ کرائی، تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ کھانے کے بعد تم میرے کمرے میں چلی آنا، ہم آپس میں بات کر لیں گے۔ نہیں نہیں، مہا نے جھٹ سے ارتضیٰ کا ہاتھ تھام لیا تھا، آپ کے نہیں، میرے کمرے میں۔ میں بھابھی کی موجودگی میں آپ سے کوئی بھی بات کھل کر نہ کر سکوں گی، مجھے تھوڑی پرائیویسی چاہیے۔
اوکے، میں خود آ جاؤں گا تمہارے کمرے میں، یہ ٹھیک رہے گا نا؟ وہ مسکرایا تھا۔ جی، ماہا نے گلابی چہرے کے ساتھ سر جھکا لیا تھا۔ تب ارتضیٰ نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ ادھر فراز کی گہری نگاہیں ماہا کی خجالت کو اس کے چہرے پر کھوج رہی تھیں۔ اتنا ٹھنڈا مزاج رکھنے والی اس کول لڑکی کو اس نے آج پہلی بار گرم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ کیوں غصے میں آئی تھی اور ارتضیٰ سے تنہائی میں کیا کہنا چاہتی تھی؟ فراز کو کچھ خبر نہ تھی۔ دوسری طرف بلال کی نظریں بھی ماہا کو گھیرے ہوئے تھیں۔ اس لڑکے کا دماغ بس ایک ہی بات کو سوچ رہا تھا کہ اچھا تھا اگر ماہا تنہا رہ کر ارتضیٰ سے اپنے دل کا حال کہتی۔ اس طرح اس کا بھائی ماہا کو بلال کے لیے بہتر طور پر کنونس کر سکتا تھا۔ کون جانے کہ آنے والا لمحہ کس کے دامن میں کیا سوغات ڈالے گا؟ وہ انکہی حقیقت تھی جو صرف وقت پر ہی کھل سکتی تھی۔ ماہا کے ہاتھ میں کتاب تھی، مگر اپنی بے چینی میں پڑھ کر وہ اسے پڑھ نہیں رہی تھی۔ کھانے کی میز پر جس صورتحال سے اس کا سامنا ہوا تھا وہ ماہا کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اب اسے اس موضوع سے ہٹ کر اپنے لیے کچھ اور سوچنا تھا۔ بدلتا وقت اس کے دامن میں نئی خوشیاں بھرنا چاہتا تھا اور ماہا بھی پرانے راستوں کی اڑتی گرد میں اپنے مستقبل کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ ارتضیٰ کو عام سے گھریلو حلیے میں اپنے کمرے کی طرف آتا دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ بلیک ٹی شرٹ اور وائٹ اور بلیک اسٹرپ کا برمودا زیب تن کیے ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے ماہا کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے دروازہ نوک کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، کیونکہ اس نے بہن کو اپنے انتظار میں بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا اور کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ایک کپ گرما گرم چائے، وہ بھی میرے ہاتھوں سے بنی، مزہ نہ آئے تو کہنا۔ شکریہ، وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ وہ شخص خود چائے نہیں پیتا، وہ بھلا اچھی چائے کیسے بنا سکتا ہے؟ ارتضیٰ ہنس پڑا تھا۔ واہ، بڑھیا طنز ہے بہنا، لیکن سچ یہی ہے کہ جو چیز پسند نہ ہو وہی دوسروں کے لیے زیادہ اچھی اور کارکردگی سے پیش کی جاتی ہے۔ نہ، مجھے منافق مت سمجھنا، یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن یہ چائے میں نے واقعتاً خلوص سے بنائی ہے ماہا، سو شک نہ کرو۔ میں شک نہیں کر رہی، داد دے رہی ہوں۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ ایک پولیس مین اپنا کام خود کر سکتا ہے، اور وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ۔ ماہا کا انداز چوٹ کرنے کا سا تھا۔ ارتضیٰ کو بے حد لطف آیا اور زور سے ہنس کر بیڈ کی دوسری طرف سے ماہا کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ اس نے بستر پر پڑے تکیے کو بازو کے نیچے دبایا اور نیم دراز ہوتا ہوا بولا، تم بہت حاضر جواب ہو ماہا، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں، بٹ اٹ آل مائی چارم، تم مجھ پر پڑی ہو نا اسی لیے۔ ارتضیٰ نے فرضی کالر جھاڑا تو ماہا بے اختیار کھل کر ہنسی تھی، لیکن جلدی خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، پلیز بھائی بی سیریس، مجھے آپ سے آج جو کہنا ہے وہ بے حد اہم بلکہ ضروری ہے۔ اوکے، آئی ایم ایٹ یور سروس ڈیئر، جو دل میں آئے کہہ دو، میں پوری توجہ سے ساری رات بیٹھ کر سن سکتا ہوں۔ ارتضیٰ نے جواب شوخی سے دیا، لیکن ماہا کی سنجیدگی بھانپ کر وہ بستر سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے بیڈ کے سامنے پڑے کاؤچ پر نظر جما کر ماہا کو دیکھا تھا۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو ماہا؟ ماہا نے ایک نظر ارتضیٰ کو دیکھ کر نگاہیں چرائی تھیں۔ ارتضیٰ بھائی، مجھے جو کہنا ہے در حقیقت وہ ساری باتیں مجھے امی سے کہنی چاہیے تھیں، لیکن حالات جس تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں جن میں رہ کر میں امی سے شاید کچھ کہہ نہ سکوں۔ یہ باتیں بھی بھابھی سے شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وجہ میری وہ جھجک ہے جو مجھے کسی کے سامنے کچھ کہنے سے روک دیتی ہے۔ میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں بھائی، کیونکہ آپ ڈونٹ وری، تم مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہو ماہا، میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کی بات کاٹ کر جیسے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، وہ نظریں جھکا کر چائے کی اڑتی بھاپ کو دیکھنے لگی، شاید سوچ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کرے۔ ادھر ارتضیٰ نے جیسے اس کی مشکل کو آسان کیا تھا، کیا تمہاری بات کا تعلق بلال اور تائی امی سے ہے ماہا؟ نہیں، ماہا کی آواز ضرورت سے زیادہ مدھم تھی، میری باتوں کا تعلق فراز صاحب سے ہے۔ میں جانتی ہوں یہ باتیں شاید آپ کو کبھی ناگوار گزریں گی، لیکن بھائی، میں کسی ایک بندے سے تو انہیں شیئر کروں گی نا، تو پھر آپ سے کیوں نہیں؟ یس شیور، بس مجھ سے کیوں نہیں؟ تم بے جھجک اپنی ساری باتیں مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں سب کچھ سنوں گا ماہا، لیکن پہلے ایک بات بتاؤ، ڈونٹ یو فیلنگ ویل؟ ارتضیٰ کا سوال اس کی زرد رنگت اور لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر لبوں پر آیا تھا۔ ماہا کے ہاتھ میں پکڑا کپ بھی ہلکی آواز سے لرزش کا نمایاں احساس فراہم کر رہا تھا۔ وہ بے طرح گھبرائی، کپ سائڈ بورڈ پر رکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، دراصل تھوڑی سی نروسنس ہے، ڈرتی ہوں آپ میری باتوں کو مائنڈ نہ کر لیں۔ ارے نہیں یار، تم بچہ تو نہیں ہو نا ماہا، میری خفگی کو وجہ بنا کر اپنی بات کو نہ کہہ سکو، پلیز کم ٹو دی پوائنٹ۔ اب مجھے بھی الجھن ہونے لگی ہے، آخر تم فراز کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایک نیک لڑکا ہے، اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں بھائی، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، بٹ نیور کراس مائی لمٹس۔ آپ سے زیادہ نگین بھابھی فراز کو اچھی طرح جانتی ہیں، پھر بھی وہ میری باتوں پر تھوڑا اوور ریئیکٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ میں اس تعلق کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جو فراز کو کسی حد تک ہماری فیملی کے نزدیک لے آیا ہے۔ ماہا کے چہرے کا گلابی پن کچھ سرخی میں بدل رہا تھا۔ ارتضیٰ کی عقابی نظر بہن کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔
وہ اس کے ہر تاثر کو جذب کر رہا تھا۔ مہا نے بے وجہ اپنے دوپٹے کو دوبارہ سلیقے سے اڑا اور بے قراری سے بولی، میری صاف گوئی اور جرأت اظہار پر مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی۔ اگر میں کڈنیپ نہ ہوئی ہوتی تو یہ سب کہنے کی ہمت کبھی نہ کرتی، اور بہت ممکن ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا بھی نہ ہوئے ہوتے۔ بھیا میں وہ روانی سے بولتے اچانک اٹکنے لگی تھی۔ ارتضیٰ نے بردباری اور تحمل سے چھوٹی بہن کو الجھتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے احساس ہو گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ مہا کے منہ سے ساری باتیں سننے کا خواہش مند تھا، اسی لیے اسے بیک اپ کرتا ہوا بولا، اگر اپنے بھائی پر بھروسہ کر کے دل کی بات کہنے کی ہمت کر ہی لی ہے تو پھر مہا ڈرتی کیوں ہو؟ کم آن، کھل کر اپنی بات کہو، اور ایک بات یاد رکھو، اپنے حق کے لیے ڈرا نہیں کرتے۔ جی بھائی، وہ گھبرا کر اپنے ہاتھوں کو تکنے لگی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بلال سے شادی نہیں کر سکتی۔ ارتضیٰ کے منہ سے ایک طویل سانس خارج ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ مہا کچھ ایسا ہی کہے گی۔ وہ چند ساتے دم سادے اس کا سادہ سا اٹھے نکوش والا چہرہ گھورتا رہا، اور ادھر وہ بھائی کی ٹکٹکی بندی نظر پر نروس ہو رہی تھی۔ تب ارتضیٰ نے پوچھا، مہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کیونکہ یہ سچ ہے بھائی، اب میں فراز کو اگنور نہیں کر سکتی۔ مجھے بلال کو لے کر اپنے کسی جذبات اور دل کے ٹوٹنے کی احمقانہ بات نہیں کرنی۔ تائی امی نے میری کڈنیپنگ کو لے کر جو کچھ بھی اس گھر میں آ کر کہا اور میرے اور بلال کے رشتے کو توڑنے کی بات کی، مجھے ان باتوں کو طے کر کے اپنے دل میں کوئی ملال نہیں رکھنا، لیکن اب حالات وہ نہیں ہیں بھائی جو میرے اغوا سے پہلے تھے۔ اب میں اپنے جیون ساتھی کو لے کر کچھ دوسری طرح سوچنے لگی ہوں۔ بلال بہت اچھے ہیں، محنتی، ایماندار، اور سب سے بڑھ کر ہمارے اپنے ہیں۔ ان سے شادی کر کے میں یقیناً ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن مہا نے لمحہ بھر کو چپ سی ہو کر ارتضیٰ کو دیکھا۔ وہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ بہن کی خاموشی پر چونک کر بولا، لیکن کیا مہا؟ پلیز بولتی جاؤ، ادھوری بات بے چینی اور اضطراب کو بڑھا دیا کرتی ہے۔ سوری بھائی، مہا نے دوبارہ نظر اپنے ہاتھوں پر کر لی اور ناخنوں کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن اب میرا دل بلال کو اپنی زندگی میں وہ جگہ دینا نہیں چاہتا جس کے وہ اہل ہیں۔ میں نے اب وہ جگہ فراز کے نام کر دی ہے، اور فراز کو میں نے خود پسند نہیں کیا، بلکہ وہ فیصلہ از خود ہو گیا ہے۔ شاید گزرے 2 ہفتے میری زندگی کے لیے بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ میرا اغوا ہونا اور دشمن کی قید میں اندھیری کوٹری کے اسیر ہو جانا میری سوچ کو بدل گیا ہے بھائی۔ جس شخص کو میں نے اس اندھیری کوٹری میں دیکھا تک نہیں، وہ شخص آج مجھے بہت اپنا سا لگنے لگا ہے، صرف اس لیے کہ میں فراز کے لیے ایک انجان لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جسے وہ آپ کے اور نگین بھابھی کے توسط بس ہیلو ہائی تک جانتے تھے۔ وہ آتے تو صرف ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنے میں رحمت بی بی کی مدد کیا کرتی تھی۔ وہ بھابھی سے کسی مہمان کے طور پر ملنے آیا کرتے تھے، اس سے زیادہ ہم دونوں کے درمیان اور کچھ نہیں تھا بھائی۔ لیکن اغوا کے بعد مجھے صحیح معنوں میں فراز کو پہچاننے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ اس اندھیرے میں جب تنہائی کے لمحات اس شخص کی رفاقت میں کاٹے تو یقین مانیے بھائی، ان کی عزت نے جیسے من کو چھو لیا ہو۔ وہ بے حد باشعور، بہادر اور حوصلے والے آدمی ہیں، بے حد نیک اور شریف انسان۔ اندھیری کوٹری کے باوجود انہوں نے نہ میرے قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کی، نہ ہی مجھے ہاتھ لگانے کا سوچا۔ وہ دور بیٹھ کر ہمیشہ میری ہمت بڑھاتے رہے تھے۔ انہوں نے آپ کی اور نگین بھابھی سے تعلق خاص کی خاطر میری ضرورت سے زیادہ مدد کی، اور دشمنوں کی قید سے مجھے جس طرح فرار کرایا، یہ ان کا احسان رہے گا مجھ پر۔ میری خاطر انہوں نے دہشت گردوں کی سختی کو سہا، مار برداشت کی، اذیتوں سے گزرے، اور حد یہ کہ اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ بھائی، اس نے بہتی آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھا، اگر فراز مجھے وہاں سے فرار ہونے میں مدد نہ دیتے تو آج ان کی والدہ یقیناً زندہ ہوتی، لیکن میری عزت بچانے کی خاطر فراز نے ہر خطرہ مول لیا بھائی، اور اس قصور کی سزا جونیئر باس نے فراز کی آزمائش لے ڈالی۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کی والدہ کو کس بے دردی سے گولی مار کر شہید کر دیا۔ میرے حصے کی سزا فراز کی والدہ کو اٹھانا پڑی ہے بھائی، اور میں وہ سب بھولنا بھی نہیں چاہوں گی اور نہ بھلا سکوں گی۔ فراز میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے اپنی زندگی میں تنہا رہ گئے ہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا رشتہ ان کا دکھ بانٹنے کو نہیں ہے۔ مجھے ان کا بننا ہے، ان کی زندگی میں شامل ہونا ہے، زندگی کے سفر میں ان کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ فراز بلال سے زیادہ بہتر ہیں اور مجھ سے بے پناہ محبت کر سکتے ہیں، وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں بھائی، میں ان کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ پلیز بھائی، مہا نے ارتضیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور گلوگیر آواز سے کہا، آپ چاہیں تو میری اس خواہش کو اس احسان کا بدلہ سمجھ لیں جو انہوں نے قید تنہائی میں مجھ پر کیا۔ فراز میرے لیے بلال سے زیادہ اچھے ہمسفر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ارتضیٰ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، وہ پوری توجہ سے مہا کی باتوں کو سن رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی بہتے اشکوں کے ساتھ بہت صاف الفاظ میں لگی لپٹی کے بغیر اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی، فراز سے انسیت کا اقرار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سچائی اور جذباتیت کی روشنی سے دمک رہا تھا۔ وہ پرسکون لیکن سنجیدہ بیٹھی تھی، اس کا بیان جیسے اپنی صداقت سمیت ارتضیٰ کو دل میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر کمرہ سکوت میں ڈوبا رہا تھا،
کوئی آواز کوئی اس کی نہیں تھی۔ ارتضیٰ نے گلا دانستہ کھنکار کر جیسے خاموشی کو توڑا تھا اور بنا پلکیں جھپکائے مہا کو گھور رہا تھا۔ اس پل بھی اسے دیکھتا ہوا دھیرے سے بولا، 16 more days to go، یعنی 16 مزید دن گزر گئے ہیں اغوا کے بعد تمہیں اپنے گھر لوٹے، اور یہ بہت کم وقت ہے مہا۔ کیا تم سمجھتی ہو فراز کے ساتھ شادی کا فیصلہ تم نے محض احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کیا ہے؟ ارے نہیں بھائی، وہ تڑپ کر جیسے عجلت سے بولی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب کسی مجبور لڑکی کی مجبوری اندھیرے کمرے میں آپ کو نفسیاتی خواہش کی تکمیل کا پورا موقع دے، پھر بھی وہ شخص اپنی اچھائی اور بلند کرداری کو ثابت کرے، وہی بہتر ہمسفر ہو سکتا ہے۔ فراز کی شرافت اور پارسائی نے مجھے اس فیصلے کو کرنے میں سہولت عطا کی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں آپ میرا فیصلہ مان کر امی کو بھی اس سے باخبر کر دیجیے۔ میں بلال پر فراز کو 100 بار فوقیت دوں گی، کیونکہ اب یہی میرے دل اور دماغ کا فیصلہ ہے۔ مہا، تم نے فراز سے کہیں کوئی کمٹمنٹ تو نہیں کی ہے نا؟ ارتضیٰ کے لہجے میں شک سا تھا۔ مہا نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر فوراً سنبھل کر بولی، نہیں، میں آپ کو بتاؤں بھائی، میں نے جو کچھ ابھی کہا ہے فراز کے بارے میں، وہ اسے قطعاً نہیں جانتے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اپنے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ ہی نہ رکھتے ہوں۔ یہ سب میرے دل کا اظہار ہے، اور میں نے آپ کو یہ ساری باتیں محض اس لیے سنائی ہیں تاکہ آپ بلال سے میرے بچپن کے رشتے کو دوبارہ بحال کرنے میں دلچسپی نہ لیں، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوگا مہا، اگر میں کہوں بلال فراز سے زیادہ بہتر ہے تو پھر… ارتضیٰ نے جیسے اسے دوبارہ ٹٹولا تھا، جانے کیوں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو میرے دل اور جذبات کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں؟ اوف، پھر وہی بات، مہا کی خفگی واضح تھی۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں آپ کو، مگر آپ بلال سے میری شادی ہونے میں جانے کیوں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو میرے دل اور جذبات کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں ہے بھائی؟ ارتضیٰ نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مہا، میں صرف تم سے ایک شیورٹی اور یقین مانگتا ہوں۔ اف، اور کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور وہ باتیں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں جو شاید مجھے زیب نہیں دیتی۔ میں اپنے بھائی سے ایسی دل کی باتیں کھول کر کہہ رہی ہوں جنہیں میں عام حالات میں کبھی کہنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ کیا آپ تب بھی یقین نہیں کریں گے؟ مہا جیسے حد درجہ بیزاری سے پوچھ رہی تھی۔ اوکے، ٹیل می ون تھنگ، ارتضیٰ نے جیسے اسے شانت رکھنے کی کوشش کی تھی، تمہارے دل میں بلال کے لیے قدورت ہے یا تائی امی کے لیے؟ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ ایک کی غلطی کو دوسرے کی سزا نہیں بننا چاہیے مہا۔ میں بلال کو واقعی پسند کرتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں بھائی، اور سچ پوچھیں تو بلال فراز سے زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کا فیوچر برائٹ ہے، اور پھر سب سے بڑی بات، وہ ماں کی غلطی کو مان کر ہمیں منانے آئے ہیں، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ اخلاق رکھنے والے ذمہ دار انسان ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ وہ مجھے چاہتے بھی ہیں۔ مہا نے بےقراری سے تکیے کو اٹھا کر گود میں بھرا اور اس پر کونہی ٹیک کر بیٹھتے سنجیدگی سے بولی، میں جانتی ہوں بھائی، جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے وہ آخری حد تک وفاداری نبھاتا ہے۔ میں بھی بلال کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، شاید بچپن سے بندھے اس تعلق کو لے کر جو جذبات میرے دل میں ان کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ اب نہیں ہیں۔ فراز سے مل کر اب مجھے بلال میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ بلال جس طرح مجھے چاہتے ہیں اب میں اسی طرح فراز کو چاہتی ہوں بھائی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کی سلیکشن رد کر رہی ہوں، اور اس کے لیے آپ مجھے خود غرض سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ ریئلی؟ ارتضیٰ کی مسکراہٹ میں تصدیق سی تھی جو مہا کو بے حد چبھی، لیکن ارتضیٰ نے اسے بولنے نہ دیا تھا۔ تمہاری خواہش کہ میں تمہیں خود غرض سمجھوں؟ سوری مہا، میرے نزدیک یہ خود غرضی نہیں خودکشی ہے۔ بہتر انسان کو بہت اچھے پر فوقیت دینا خود غرضی نہیں حماقت ہوتی ہے۔ بہرحال اب تمہارے فیصلے کے بعد میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں احمق نہیں ہوں بھائی، وہ صاف برا مان گئی تھی۔ میں نے بلال اور فراز کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچا تھا اور تبھی فراز کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، لیکن میرا فیصلہ حتمی نہیں ہے، میں وہی کروں گی جو آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ کا فائنل ڈیسیژن مجھے قبول ہوگا بھائی، میں نے دل کی بات کہہ دی ہے، اب آپ جسے چاہیں میرا نصیب بنا سکتے ہیں۔ مہا نے بات کہہ کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا، وہ جیسے پشیمان سی تھی، یوں جیسے ارتضیٰ کو دل کا حوال سنا کر شرمندہ ہو گئی ہو۔ ارتضیٰ نے گہری نظروں سے مہا کے تاثر کو جانچا اور اٹھ کر اس کے بستر پر آ بیٹھا تھا، اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے نرمی سے بولا، کل بلال نے مجھ سے تمہارے لیے بات کی تھی مہا، وہ تائی امی کے رویے پر نادم تھا اور معذرت بھی کر رہا تھا۔ وہ یہاں دراصل ہم سے معافی مانگنے اور بچپن کے اس رشتے کی تجدید کے لیے آیا ہے۔ کل شام بلال نے بھی تمہاری طرح مجھ سے اپنے جذبات شیئر کیے ہیں، وہ تم سے محبت کرتا ہے مہا، اور سچ پوچھو تو ان حالات میں فراز کی طرف تمہارا جھکاؤ فطری نہیں جذباتی پن کا مظاہرہ ہے۔ نو ڈاؤٹ فراز ایک بہترین انسان ہے اور میں مانتا ہوں وہ شادی کے بعد تمہیں بہت خوش رکھ سکتا ہے، لیکن مہا، تم یہ سوچو کہ تمہارے اس اچانک بدلتے جذبات کے تحت کیے جانے والے فیصلے سے بلال کے دل پر کیا گزرے گی، وہ تمہیں اپنانے آیا ہے مہا۔ لیکن بھائی، مہا نے نروس ہو کر کچھ کہنا چاہا، مگر ارتضیٰ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بات جاری رکھی تھی،
لیٹ می کمپلیٹ مہا، ذاتی طور پر میں یہی چاہوں گا کہ تم ایک بار پھر سوچ لو۔ بلال ہمارا تایا زاد ہے، اس سے تمہاری شادی اس خاندان کو جوڑے رکھے گی۔ تایا اور بابا کی موت کے بعد اس خاندان کو باہمی میل ملاپ کے لیے تمہاری شادی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ پھر سب سے بڑھ کر بلال بے حد کمپوزڈ اور اسٹیبلش پرسن ہے۔ پھر اپنا ہی ہے اور اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں مہا، وہ فراز کے سامنے کسی بھی لحاظ سے کمتر نہیں ہے۔ پلیز ایک بار اور سوچ لو مہا، میں بلال کو مایوسی کے ساتھ لوٹتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ بچپن کا یہ رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو خاندان میں دراڑ آ جائے گی۔ مہا چپ بیٹھی تھی، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ ارتضیٰ نے دیکھا وہ اپنا اضطراب چھپانے کو بے وجہ دوپٹے پر لگی بیل کو نوچنے کی فضول سی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی نامحسوس انداز میں کپ کپا رہے تھے۔ مہا، ارتضیٰ بستر سے اٹھ کر اس کے سامنے فرش پر دوزانوں بیٹھ گیا تھا۔ کوئی جواب دو بیٹا، کیا میری باتیں تمہیں ناگوار گزری ہیں یا تم فیصلہ کر چکی ہو؟ مہا نے چہرہ اٹھا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے بھائی کی اور دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا کر بولی، بھائی آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے ہر حالت میں بلال ہی سے شادی کرنی ہے تو پھر میری خاموشی بہتر ہے، میں کسی شکایت کے بغیر آپ کے فیصلے پر سر جھکا دوں گی۔ نہیں مہا، ارتضیٰ نے جلدی سے اس کی آنکھ سے ٹپکتے آنسو کو اپنی انگلی کی پور سے جھٹکا تھا۔ میں نے باخدا تمہیں اپنا کوئی فیصلہ نہیں سنایا بلکہ حقائق سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ تمہیں آپ کرنا ہوگا، بولو کیا چاہتی ہو؟ بھائی میں فراز کو چاہتی ہوں، زندگی کے ان لمحات میں انہیں میری ضرورت ہے۔ اوکے، ارتضیٰ نے تحمل سے بہن کی بات کو سنا تھا، اور اگر فراز ہی نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو؟ دس از ناٹ پاسبل بھائی، وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں، کیا تم اس مسئلے پر اس سے ڈسکس کر چکی ہو مہا؟ نہیں بھائی، میں نے کہا ہے نا فراز میری بدلتی سوچ کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتے۔ تو ارتضیٰ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، کیا فراز سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی؟ مہا، وہ تمہارے دل کی بات از خود کیسے سمجھ پائے گا؟ کیا یہ سب کچھ تم اسے کہہ سکو گی؟ کیا یہ تمہارا فائنل ڈیسیژن ہوگا؟ میں یہی سمجھتی ہوں بھائی، لیکن فائنل ڈیسیژن کا اختیار آپ اور امی کے پاس ہے۔ مہا نے سر جھکا لیا تھا۔ اوکے، تو پھر میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ تمہیں زندگی گزارنی ہے اور کس پارٹنر کے ساتھ، یہ چوائس تمہیں خود کرنی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں تم بلال کو جا کر خود اس پرپوزل سے منع کر دو۔ مجھے اگر اسے سمجھانا پڑا تو شاید وہ سمجھے گا، میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ زندگی بھر تمہیں لے کر اس آس کے ساتھ جیے گا جو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ہوگا اگر وہ تمہارا انکار خود تمہارے منہ سے سن لے، کم سے کم اسے یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ تائی امی کی باتوں کو لے کر ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں تھا۔ تمہارا انکار سن کر بلال کا دل ضرور ٹوٹے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سنبھل بھی جائے گا۔ او گاڈ، مہا کے تو جیسے طوطے اڑ گئے تھے۔ میں بلال کو یہ سب کیسے کہوں گی بھائی؟ ویسے ہی جیسے تم نے مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کی ہے۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، مگر وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا میں بلال میری باتیں سن لیں گے؟ ہاں، اب تو سننی ہی پڑے گی۔ آخر اس الجھے مسئلے کا کوئی تو حل نکالنا ہی چاہیے۔ بلال کو تمہاری باتوں کے بعد از خود دستبردار ہونا چاہیے۔ اسے اب یہ فیصلہ کر کے یہاں سے رخصت ہونا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ ماں کی پریشانی حد سے سوا تھی، لیکن پھر بھی وہ مان گئی تھی۔ میں کوشش کروں گی بھائی کہ بلال سے بات کر سکوں۔ صرف کوشش نہیں مہا، تمہیں اس لڑکے کو اپنا فیصلہ سنانا ہوگا۔ تمہیں بات بگاڑنے کی بجائے سلجھانی ہوگی اور بلال کو اپنے اعتماد میں لینا ہوگا مہا۔ وہ لڑکا یہاں سے ناراض ہو کر نہیں جانا چاہیے، اسے تمہاری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ از اٹ کلیئر؟ جی بھائی۔ وہ دھپ سے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ ارتضیٰ نے اس بار اسے پکارا نہ تھا، وہ سوچوں میں ڈوبی بیٹھی تھی، سو وہ بھی چپکے سے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ارتضیٰ کو بلال سے پوری ہمدردی تھی۔ بدلتا وقت کس طرح انسان کی زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے، آج پہلی بار ارتضیٰ نے اس حقیقت کو پورے دل سے تسلیم کیا تھا۔ اس کے دل میں تھوڑی کسک سی جاگی تھی، کاش مہا اغوا نہ ہوئی ہوتی، کاش جونیئر باس نے مہا اور فراز کو ایک ہی کمرے میں قید نہ کیا ہوتا، کاش۔ وہ اضطراری انداز سے سوچتا جا رہا تھا۔ نگین، نذیر بابا کی بیٹی رشیدہ اپنے کمرے کی صفائی کروانے میں مگن تھی جب فراز نے دروازے پر ناکنگ کر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ نگین نے پلٹ کر دیکھا تھا، فراز دروازے کے فریم میں تصویر بنا کھڑا تھا۔ او کم آن فراز، تم بھی کیا غیروں کی طرح اجازت مانگتے پھر رہے ہو؟ نگین نے دانستہ اسے ڈپٹا تو وہ اس کی ادا پر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ بات یہ ہے میڈم، ایک میرڈ وومن کے کمرے میں اجازت لے کر ہی جانا چاہیے، ورنہ شوہر صاحب کو شکی ہونے میں دیر نہیں لگتی، خصوصاً تب جب شوہر بھی پولیس والا ہو۔ تم میرے معصوم شوہر پر شکی ہونے کا الزام رکھ رہے ہو فراز، دس از ناٹ فیئر۔ نگین نے کسی لڑاکا عورت کے اسٹائل میں کمر پر ہاتھ رکھتے فراز کو گھورا تو رشیدہ نہ چاہ کر بھی زور سے ہنس پڑی تھی۔ ادھر فراز کی مسکراہٹوں میں بھی شوخی اتر آئی تھی۔
مزہ لیتے ہوئے بولا۔ الزام لگانے سے کیا ہوتا ہے نگین؟ ارتضیٰ ایک پولیس مین ہے، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ہاں تو؟ نگین نے کشن کو کور چڑھاتے پلٹ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ وہ پولیس مین ہے لیکن شکی ہرگز نہیں ہے، سمجھے؟ کیا پتا تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ اسے اب بھی چڑھا رہا تھا۔ نگین مسکرا دی اور اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے رشیدہ کی طرف پلٹ گئی تھی۔ پلیز 2 کپ چائے تو لانا، فراز اس کمرے میں نہیں آتا، آج آیا ہے تو تواضع ضروری ہے۔ جی باجی۔ رشیدہ فوراً کمرے سے نکل گئی تو وہ جلدی جلدی کمرے میں پھیلی چیزوں کو سمیٹ کر بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا باندھتی فراز کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ نگین کے فرصت پانے تک فراز اس کے بیڈ روم کا جائزہ لے چکا تھا۔ تب اچانک سائڈ کارنر پر پڑی نگین کی دلکش مسکراہٹ والی تصویر نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ وہ چونکا، ٹھٹکا، پھر اٹھ کر وہ فریم اٹھا لایا تھا۔ واؤ کیا ٹوتھی اسمائل ہے نگین، آئی نو اٹ، ذرا میرے سامنے اسی اسٹائل سے ایک بار مسکرا دو پلیز۔ وہ اسے اسی کی تصویر دکھا رہا تھا۔ نگین بے حساب چھیپی اور صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر فراز پر پھینکتے ہوئے بولی، مطلب کیا ہے تمہارا؟ جب تصویر میری ہے تو مسکراہٹ بھی میری ہی ہوگی۔ اب تمہیں اعتبار دلانے کو کیا بار بار یوں ہی مسکراتی رہوں گی؟ بار بار نہیں، بس ایک بار، بہت دن سے تم مسکرائی نہیں ہونا، اس بہانے میں بھی بجلیاں کڑکتی دیکھ لوں گا، جیسا کہ مومنٹ ٹوتھ پیسٹ کے ایڈ میں دکھاتے ہیں۔ وہ صاف مذاق اڑا رہا تھا، لیکن نگین جانے کی ایک دم سنجیدہ ہو کر دھیرے سے بولی، میری مسکراہٹ ہی نہیں، میرے ہنسنے رونے، خوشی غمی غرض دل کے ہر موسم پر اب ارتضیٰ کی حکمرانی ہے فراز۔ مجھ سے وہ فرمائش نہ کرو جسے پورا کرتے مجھے اچھا نہ لگے۔ آئی واز جسٹ کڈنگ یار، تم سیریس کیوں ہو گئی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو تم سمجھتی ہو۔ اوکے اوکے، میں نے بھی کچھ ایسا نہیں سمجھا فراز کہ یوں صفائی دینے لگو۔ وہ نارملی مسکرائی، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، آج میرے کمرے میں کیسے چلے آئے؟ کیا کچھ کام تھا مجھ سے؟ ہاں کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ فراز نے تصویر دوبارہ اس کی جگہ رکھ دی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں ہمیں آفس دوبارہ کھول لینا چاہیے، آخر اتنے دنوں بعد کوئی تو اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا نا، ورنہ ورکرز کہیں اور چلے جائیں گے تو ہمیں پرابلم ہو جائے گی۔ فراز کی سنجیدگی سے کہی بات نے نگین کو حیرت زدہ کر دیا۔ وہ گنگ سی ہو کر صورت تکنے لگی تھی، لیکن فراز نے اس کی حیرت نظر انداز کر دی اور اسی سنجیدگی سے بات کو جاری رکھا۔ 2 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے نگین، میں زخموں کے ململ ہونے کے انتظار میں آرام کے بہانے گھر پر ٹکا بیٹھا ہوں، لیکن سچ یہی ہے کہ اب ارتضیٰ پر بوجھ بنے رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ تم دونوں کی محبت ہے کہ مجھے خود سے الگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن سوچو نگین، میں ایک مرد ہوں اور اس طرح ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر پر بیٹھنا میرے لیے ممکن نہیں۔ مجھے اپنے حصے کا رزق کمانا ہے اور اس گھر کی ذمہ داری کو تھوڑا بہت شیئر بھی کرنا ہے۔ بے شک سب محبت کرتے ہیں مجھ سے، میرا خیال بھی رکھتے ہیں، اور میں خود بھی اس گھر کا ایک ممبر سمجھنے لگا ہوں خود کو، لیکن پھر بھی میرے کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پلیز تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فراز نے سادگی اور اختصار سے اپنا اصل مدعا نگین کے سامنے رکھتے ہوئے رائے طلب کی تو نگین سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کا تاثر کچھ عجیب سا تھا۔ اس کے یکٹک دیکھنے پر فراز نے ہنس کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے لہرایا اور پوچھا، کیا ہوا نگین، کیوں بیٹھے بیٹھے کہاں گم ہو گئی؟ وہ جیسے چونک اٹھی اور جلدی سے خود کو سمیٹ کر بجلد بولی تھی، یہ کیا بات کہی تم نے؟ کیا اس گھر پر خود کو تم بوجھ تصور کیے بیٹھے ہو؟ نہیں نہیں، لیکن میں ایک پریکٹیکل سوچ رکھنے والا آدمی ہوں، یہ بوجھ ٹائپ کی باتیں میرے مزاج کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن اب ایسا کب تک چلے گا نگین؟ بھلا ایک ہٹا کٹا صحت مند شخص کب تک مفت کی روٹیاں توڑے گا؟ اس طرح تو میرے وجود کو زنگ لگ جائے گا، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی رسٹی۔ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے میں کوئی کام کرنا چاہیے۔ ہاں تو کرو نا کوئی کام، پھر پرابلم کیا ہے؟ نگین نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ فراز سانس بھر کر رہ گیا۔ پرابلم یہ ہے نگین، میرے اغوا اور جاوید صاحب کے شدید زخمی ہو جانے کے بعد سے ریاض صاحب کا آفس بند پڑا ہے۔ ہمارے سارے ورکرز، ٹیکنیکل سٹاف، ہمارا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ کے تمام ایکسٹریکٹس جانے کہاں چلے گئے ہوں گے۔ کیا معلوم انہوں نے نئی جابس ڈھونڈ لی ہوں۔ اگر یہی صورتحال ہوگی تو ہمارے آفس کی رننگ کیسے ہوگی؟ کون اس کے تمام شعبہ جات کو سپروائز کرے گا؟ کون اکاؤنٹ دیکھے گا اور کس کے حصے میں امپورٹ ایکسپورٹ ڈیلنگ آئے گی؟ نئے سرے سے ہم آفس کی بنیاد کیسے رکھ پائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے سارے ورکرز کو گھیر کر؟ وہ حقائق بتا رہا تھا، لیکن نگین نے بددلی اور لاپرواہی سے کہا، دیکھو فراز، پاپا کے آفس کی ذمہ داری اور دیگر معاملات اب میرا ہیڈک نہیں ہے، بہتر ہوگا تم ارتضیٰ سے ڈسکس کر لو، مجھے یقین ہے وہ تمہارا پرابلم سالو کر دیں گے۔ وٹ، ڈونٹ بی کریزی نگین، میں بھلا ارتضیٰ سے کیا بات کروں گا؟ ریاض صاحب کا آفس تمہاری پراپرٹی ہے اور تم وہاں ہونے والے کاروبار کی ساری ڈیٹیلز جانتی ہو۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کی ساری سائیکلنگ کرنے کے لیے اور اسے دوبارہ سے اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں کون سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ بھلا ارتضیٰ جیسا پولیس مین ریاض صاحب کے کاروبار کی کیا نو ہاؤ رکھتا ہوگا؟ وہ بھلا مجھے اس سلسلے میں کیا مشورہ دیں گے؟ فراز نے جھلاہٹ سے نگین کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ایک عام سی گھریلو کم پڑھی لکھی عورت کی طرح بیہیو کرتے ہوئے بولی، تم ٹھیک کہتے ہو فراز، یہ سب تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اچانک رک جانے والے کاروبار کو ری سٹارٹ کرنا آسان کام نہیں ہے، اور ویسے بھی سارے ٹیکنیکل کام تو مرد حضرات کے کرنے والے ہوتے ہیں۔
میں عورت ہو کر تمہارا کیا ساتھ دے پاؤں گی؟ اوہ گاڈ! فراز نے شاکڈ ہو کر نگین کی معصوم صورت کو دیکھا۔ یو ہیو ٹو لاسٹ یور مائنڈ! آخر یہ کیا کہہ رہی ہو نگین؟ تم ایک ورکنگ وومن رہ چکی ہو۔ راز صاحب نے بزنس کو سمجھنے اور اسے ڈیولپ کرنے کی خاطر تمہیں ہر پل اپنے ساتھ رکھا تھا کہ تم ان کی غیر موجودگی میں بھی کانفیڈنٹلی بزنس کو ڈیل کر سکو گی۔ میری موجودگی میں کئی بار انہوں نے تمہیں کاروباری رموز سے واقفیت دی ہے۔ فار گاڈ سیک اپنی ذمہ داری سے آنکھیں مت چراؤ یار۔ میں کب نظریں چرا رہی ہوں فراز؟ تم نے مجھے نروس کر ڈالا ہے۔ وہ جیسے بوکھلا کر وضاحت دے رہی تھی۔ دیکھو، پہلے اور اب کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے تم ریاض احمد کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن آج ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کی بیوی ہوں۔ میرا گھر سے نکل کر بزنس سرکل میں آنا اور روز کے حساب سے مختلف ڈیلیگیشنز اور بزنس ایڈوائزر سے ملنا سبھی کی نظروں میں آ جائے گا، اور ارتضیٰ مجھے ورکنگ وومن کے روپ میں دیکھ کر جانے کیسا ریئیکٹ کریں گے۔ اور پھر امی بھی تو ہیں، وہ اپنی بہو کو گھر سے باہر نکل کر کام کرنے کی اجازت دیں گی بھی یا نہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب میرے سسرال کا معاملہ ہے فراز، مجھے سارے معاملات کو دیکھ کر اور سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں مجھے پہلے ارتضیٰ سے بات کر لینی چاہیے، ان کی رائے کے بعد ہی ہم دونوں ان معاملات پر ڈسکشن کریں گے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوزیشن فراز، پلیز۔ اوکے، آئی انڈرسٹینڈ اٹ، لیکن اب یہ ساری باتیں تمہیں ارتضیٰ سے جلد ڈسکس کرنا ہوں گی۔ میں اب فراغت کے ساتھ اس گھر میں فالتو ہستی بن کر زندگی گزار نہیں پاؤں گا۔ حالات واقعی اتنی تیزی سے پلٹے ہیں کہ ہم سب جیسے نئی زندگی کی ابتدا کر بیٹھے ہیں۔ پہلے میرا بھی ایک لائف روٹین تھا اور آج بھی اسی کو فالو کرنا چاہتا ہوں نگین۔ یو شوڈ ہیلپ می ان دس میٹر۔ ٹھیک ہے، میں ضرور ہیلپ کروں گی تمہاری، اور آج ہی اس سلسلے میں ارتضیٰ سے بات بھی کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ وہ پوری رضامندی سے بولی تھی۔ جب ہی رشیدہ چائے کی ٹرالی لیے کمرے میں آئی تھی، نگین نے اس سے کمرہ جلد از جلد سمیٹنے کی تاکید کی اور خود اٹھ کر چائے بنانے لگی۔ رشیدہ دوبارہ کام میں جٹ گئی تھی، لیکن فراز کو بے چین ہوتا دیکھ کر اس نے رشیدہ کو کچن میں ملازموں کا ہاتھ بٹانے کا کہہ کر اسے کمرے سے چلتا کیا، پھر چائے میں چینی ڈالتے ایک کپ فراز کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، تم سے ایک بات پوچھوں فراز؟ ہاں ضرور پوچھو۔ وہ کپ ہاتھ میں پکڑ کر اس کی خوبصورت شکل کو تکنے لگا تھا۔ نگین کی سنجیدگی اس بات ضرورت سے زیادہ تھی۔ فراز کو تھوڑا محتاط ہونا پڑا۔ ادھر وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، سچ کہو فراز، کیا تم پاپا کے بزنس سے اپنے شیئرز الگ کرنا چاہتے ہو؟ آئی مین وہ تمہارا حق ہے اور تم اس کے لیے پوری طرح آزاد بھی ہو۔ وٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ فراز کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ آر یو ان یور سینسز نگین؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ کیا میں ریاض صاحب سے نمک حرامی کروں گا؟ ارے نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں ہے فراز، وہ بے حساب سٹپٹائی۔ دراصل کام کرنے میں سنجیدہ نظر آ رہے ہو تو میں سمجھی کہ شاید اپنا کوئی علیحدہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو، بٹ آئی ایم سوری فار دس۔ میری بات کا برا نہ ماننا، میں نے یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی۔ اٹس اوکے۔ فراز اس کی شرمندگی پر مسکرایا تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ بس یوں ہی دماغ میں خیال سا آیا، سو بے سوچے سمجھے۔ پلیز ڈونٹ سوری۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر فراز سے معذرت کی تھی، وہ نادم تھی۔ فراز نے سر ہلا کر چائے کی پیالی منہ سے لگائی تھی۔ نگین آج بھی بدلی نہ تھی، وہ کبھی بھی کچھ بھی ریئیکٹ کر جاتی تھی۔ کیا تم خفا ہو گئے ہو فراز؟ وہ اب اس کی خاموشی پر پریشان تھی۔ فراز ہنس دیا، نہیں یار، تم نے اچانک پوچھا نا، بس کچھ حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا۔ بھلا میں اپنے شیئرز مانگ کر کیا کروں گا؟ بٹ جسٹ ریڈیکولس۔ سو سوری، پلیز بھول جاؤ میری حماقت کو، وہ اسے منا رہی تھی۔ اٹس اوکے نگین، ڈونٹ بی اپسیٹ۔ فراز نے چائے کی پیالی سے چسکی لی تھی۔ فراز چند لمحوں کے بعد ہی نگین سے دوبارہ پرسوچ انداز میں پکارا تھا، ایک بات کہوں؟ بولو۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی درخواست ہے، کیا تم مان لو گے؟ نگین کا انداز بے حد ذومعنی تھا۔ فراز کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، وہ لڑتا ہو کر بیٹھ گیا اور محتاط انداز میں بولا، تم کس درخواست کی بات کر رہی ہو نگین؟ ہے ایک، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ کیا تم مانو گے؟ اس کا انداز بے حد پراسرار تھا۔ فراز نے کندھے اچکائے تھے، میں سنے بغیر کیسے کہہ دوں کہ مانوں گا یا نہیں؟ تم بات تو بتاؤ۔ اوکے، بٹ یو ڈونٹ اینگری ود می، وہ اسے جیسے پابند کر رہی تھی۔ اف توبہ، مطلب کیا ہے نگین؟ کیا میرا دماغ خراب ہے جو مسز ارتضیٰ علی سے خفا ہو کر اپنا چالان کرواؤں؟ وہ ہنسا تھا۔ پلیز بی سیریس فراز، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ فراز کو موڈ بدلنا پڑا تھا۔ اچھا بولو، کیا کہنا چاہتی ہو، میں سن رہا ہوں۔ فراز، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میرے پاپا کی وفات کے بعد ان کی ساری پراپرٹی، بزنس شیئرز، گارمنٹ فیکٹری اور ان کا گھر جائیداد پیسہ سب کا سب اب میری ملکیت ہے۔ میں ان کے اثاثوں کی واحد مالک ہوں، سوائے اس 25% کے جو تمہاری ملکیت ہے۔ فراز، میں اپنا کاروبار اور گارمنٹ فیکٹری کے علاوہ پاپا کا ذاتی گھر اور شیئرز وغیرہ اپنے ہونے والے بچے کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم پاور آف اٹرنی بنو گے؟ کیا؟ فراز نے کپ میز پر دھر دیا اور منہ کھول کر نگین کو دیکھنے لگا، جو اس کے سامنے اپنی بھولی بھالی صورت پر سادگی کا لیبل لگائے بڑی پرامید نگاہوں سے فراز کو تک رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو نگین؟ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو مجھ سے؟
وہ بامشکل کہہ سکا تھا۔ ارے واہ، ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تمہیں سانس نہیں آ رہا فراز؟ لیگل پوزیشن لینے کے لیے تمہیں ایک سٹیمپ پیپر پر سگنیچرز ہی تو کرنے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں، تم کون سا پاپا کی جائیداد ہڑپ لو گے جو مجھے تم سے خطرہ ہو۔ وہ اب بھی بڑے آرام اور تسلی سے اپنی بات کہہ رہی تھی۔ ادھر فراز کا برا حال تھا، جل کر بولا، تم جانتی ہو پاور آف اٹرنی ہوتا کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کیا میں ریاض صاحب کی جگہ لے سکتا ہوں نگین؟ مائی گاڈ، کس قدر فضول بات کی ہے تم نے، ایک ہی پل میں میرے اوسان خطا کر دیے۔ لو بھلا ایسا بھی کیا ہو گیا فراز، اور پھر اس میں برائی کیا ہے؟ وہ اب بھی اسی سوال کو دہرا رہی تھی۔ شٹ اپ نگین، اس معاملے کی اچھائی برائی اپنے ارتضیٰ سے پوچھنا، وہی تمہیں بہتر طور سمجھا سکتے ہیں۔ توبہ توبہ، کس قدر احمق ہو یار، یہ کوئی آئیڈیا ہے کیا؟ فراز کی چلاہٹ عروج پر تھی۔ نگین اس کے ریئیکٹ پر جیسے چڑھ گئی تھی۔ ارے وہ کیا سمجھائیں گے مجھے؟ جو شخص میری جائیداد اپنے نام لکھوانا ہی نہیں چاہتا وہ مجھے کوئی مشورہ کیسے دے سکتا ہے؟ اور ہاں، ذرا ایک بات تو بتاؤ فراز، میں ان کی بیوی ہوں، تو کیا میرے باپ کی جائیداد پر ارتضیٰ کا کوئی حق نہیں ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے نگین ان کا تعلق ہے کہ نہیں، بٹ یو نو ارتضیٰ بے حد میچور انسان ہے۔ شاید تم آج بھی اس کی ذہنی بلوغت سمجھ نہیں پائی ہو۔ وہ بندہ بہت دور کی کوڑی لاتا ہے، اور مجھے واقعی خوشی ہے کہ ارتضیٰ نے جائیداد کے لیے انکار کیا ہے۔ لو اب تم بھی پاگل ہو گئے۔ نگین نے ماتھے پر دھیرے سے ہاتھ مار کر جلاہٹ سے فراز کو گھورا تو وہ ہنس پڑا تھا۔ ہم پاگل نہیں ہیں میڈم، ساری بات تمہاری معصومیت کی ہے۔ سمجھ نہیں آتا اتنے سال تم نے کاروبار میں رہ کر کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ریئلی نگین، تم عام گھریلو خواتین کی طرح صرف گھرداری کر سکتی ہو، باقی معاملات تمہارے سر سے گزر جاتے ہیں۔ تم مجھے بیوقوف کہہ رہے ہو فراز؟ ایگزیکٹلی، میں تمہیں بیوقوف ہی کہہ رہا ہوں، اور اس پر تم برا مانو گی تو یہ مزید حماقت ہوگی۔ فراز نے کسی لحاظ کے بغیر اس کا مضحکہ اڑایا تو وہ روٹھے انداز میں اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ تب فراز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں نگین، تمہارا پہلا خیال درست ہے، تم اپنی جائیداد اپنے بچے کے نام ٹرانسفر کروا سکتی ہو، اور اس کا پاور آف اٹرنی تمہیں اپنا آپ بننا پڑے گا۔ یہ حق ارتضیٰ کا ہے، نہ کسی اور کا۔ تم مجھے ساری ڈیٹیلز بتا دینا، میں جائیداد سے متعلق سارے پیپرز تیار کروا دوں گا۔ تم سائن کرنے کے بعد اسے ارتضیٰ کی تحویل میں رکھوا سکتی ہو۔ یہی ضروری ہے اور بہتر بھی۔ آر یو شیور؟ وہ اب بھی الجھن میں تھی۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ بالکل، میری سمجھ کے مطابق یہی بہتر ہوگا، لیکن تم چاہو تو ارتضیٰ سے مشورہ کر سکتی ہو، بٹ ممکن ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے بہتر کوئی دوسرا آئیڈیا دے۔ اور ہاں، تم ریاض صاحب کے بزنس کو ری سٹارٹ کرنے کی بات ضرور کر لینا۔ میں ابھی اب کام کرنا چاہتا ہوں نگین، بہت آرام کر لیا، اب مجھ پر فراغت صحیح نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، میں موقع ملتے ہی ارتضیٰ سے بات کروں گی۔ وہ فوراً راضی ہو گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ چائے کا شکریہ، خاصی ذائقہ دار تھی۔ اس نے جیسے فارمیلٹی نبھائی تھی، لیکن نگین سمجھی ہی نہ تھی۔ اوہ، تمہیں پسند آئی ہے چائے؟ مجھے پتا تھا تمہیں ضرور اچھی لگے گی۔ رشیدہ دم والی چائے بناتی ہے الائچی ڈال کے، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کے ہاتھ کی چائے۔ اور ہاں، کھانا بھی خاصا اچھا پکا لیتی ہے۔ کیا تمہیں کھانا پسند آیا فراز؟ ہاں، رحمت بھی سے بہتر ہے۔ تمہاری وہ ملازمہ عورت ہو کر بھی نمک مرچ کے سواد سے ناواقف تھی۔ جتنا پھیکا اس نے کھلایا ہے نا اس گھر کو، وہ قابل داد ہے۔ فراز نے اس بار دل کی بات کہی تھی، لیکن کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، لیکن قابل داد اس گھر کے لوگ زیادہ ہیں جو چوہ چرا کیے بغیر پھیکا اور بدمزہ کھانا کسی اعتراض کے بغیر کھاتے رہے ہیں۔ ہاں واقعی، لیکن وہ وقت اور تھا نگین۔ گھر پر پھیلی یاسیست اور اداسی نے کھانے سے لطف اٹھانے کا موقع کب دیا تھا؟ ایک اندھیر مچا تھا اس گھر میں، سو پھیکا تو کیا، بد ذائقہ بھی ہوتا تو بھی کسی کو فرق نہ پڑتا۔ یہاں کھانے کی فرصت کسے تھی؟ ہاں یہ تو سچ ہے، وہ دن خدا کے کسی دشمن کو نہ دکھائے۔ گرفتاریاں، دھمکیاں اور ناکے آپریشنز، ایک دھما چوکڑی مچی تھی چاروں طرف۔ میں جس دن سے اس گھر میں لوٹی ہوں، ارتضیٰ کو اب تک سکون سے ایک گھڑی کے لیے گھر پر ٹکتے نہیں دیکھا۔ حالات ہیں کہ اب تک سلجھے ہی نہیں، روز کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جانے کب سکون نصیب ہوگا ہم سب کو۔ خدا کا شکر ادا کرو نگین، اللہ نے برا وقت ٹال دیا ہے۔ جو وقت تم نے گھر سے دور رہ کر گزارا اور جو مہان اور میں نے دشمن کی قید میں رہ کر بھگتا، اسے بھلانا آسان نہیں ہوگا۔ ایسے وقت کے ٹل جانے پر ہزار سجدے واجب ہیں ہم سب پر، سمجھی؟ بالکل ٹھیک کہا تم نے، وہ وقت ہماری زندگی کا ورسٹ پیریڈ تھا، اب بھول جانا ہی اچھا ہے۔ نگین نے جیسے جھرجھری لی تھی، تب فراز اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی واک کا وقت نکل رہا تھا، اور یہاں نگین وہ داستان کھول بیٹھی تھی جس کو اب کوئی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔